جناب عبد الحق صاحب، جی جناب، کیا حال چال ہے؟ یاری اللہ صاحب کا خیریت احسان، ہیں؟ مولا کا کرم ہے جناب۔ بس بڑی دیر سے مجھے پکڑا، مجھے 2-4 سوال پوچھنے تھے اصل میں آپ کے مذہب سے متعلق، جی سر، تو کچھ کلیئرٹی چاہیے تھی۔ جی میں نے سر، کہاں پوچھنا سے یہ کال تھا فرمایا آپ نے؟ کہ میں جی پاکستان سے بول رہا ہوں، جی سر بولیں۔ کراچی سے۔ میں جی یہ پوچھنا یہ تھا کہ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے، جی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین تھا، اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو دین تھا وہ کامل تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کامل تھا، اس میں کسی حلال حرام کے مسائل عقائد کے معاملے میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ مسلمانوں کو جو دین پہنچا وہ کامل نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کو ایسے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب واجبات، سب محرمات، شریعت کامل طور پر پہنچا ہو اور کوئی ان کی حدیث کوئی مس نہ ہوئی ہو، اس طرح نہیں۔ اچھا، نہیں، میرا سوال اس مسئلے کے متعلق بھائی تھا اگر کہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو بعد میں کال کر لینا بھائی، یا پل اوور کر رہے ہیں ہم سے بات کر رہے اچھا ہیں، میں ہاں، یا اگر ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہم سے بات نہیں روکنے کریں لگا گے۔ گاڑی، روکنے لگا 2 منٹ دیں مجھے، روکنے لگا، میں اصل میں نکل چکا تھا۔ میرا سوال اصل میں اس مسئلے کے متعلق تھا کہ آپ کے جو ائمہ ہیں، اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں وہ کوئی چیز جدت پسندی کوئی چیز نئی ایجاد کر سکتے ہیں ائمہ کے اقوال کے ذریعے، یا جو دین ہے بس وہی ہے؟ جیسے نماز جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، تو کیا کوئی نئی نماز ایجاد ہو سکتی ہے؟ نئی نماز کوئی ایجاد نہیں کر سکتا جی، صحیح نماز صرف شیعہ مذہب میں ہے۔ آپ لوگوں کا اگر صحیح نماز پڑھنا ہے وہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے ملے گا آپ کو، نیا نماز آپ کو نہیں ملے، ٹھیک ہے نا، جو نماز اللہ نے نازل کی ہے وہی نماز ہے۔ جو ہو سکتا ہے کوئی ایسا نماز ہو جو چونکہ مندوبات بہت ہیں، مندوبات شیعہ مذہب میں بہت زیادہ ہیں، نوافل مختلف قسم کے ہیں، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا حضرت جعفر طیار کو سکھایا نماز جعفر طیار علیہ السلام، نماز الاعرابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی بدوی کو ایک نماز سکھایا، ٹھیک ہے نا، یہ لیکن یہ مندوبات ہیں، یہ بھی سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ کوئی ایسی مندوب نماز ہے جس کی حدیث ہم تک نہیں، آپ سن لینا، جی کوئی ہمیں نہیں پہنچی ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن صحیح نماز وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا۔ اچھا، تو جو نماز اللہ کی طرف سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث سے ہے، بس وہی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ بات آپ کی غلط ہے کہ جو پورا دین صرف حدیث میں ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ سب حدیث آپ تک نہیں پہنچی ہیں۔ نہیں، دیکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جب ہم ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بھائی صاحب، اس میں 2 بڑا فرق ہے، آپ پلیز آپ غور کریں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج ہے، اللہ نے ان کو جو ہدایت نور دیا وہ کامل ہے، جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ ناقص ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے سب وہ آپ تک نہیں پہنچا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احادیث آپ تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ضائع ہو گئے، بہت سارے احادیث پہنچے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ضعیف ہیں یا صحیح ہیں، یا آپ کہتے ہیں یعنی اگر کہتے ہیں ضعیف ہے تو غیر معتبر، اس پہ آپ عمل نہیں کرتے، تو اس لیے کہ سب کچھ حدیث میں ہے، سب کچھ حدیث میں نہیں، سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوصیاء کے پاس ہے۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ دین مکمل ہے اور جو جتنا مکمل ہے وہ سب پہنچ چکا؟ نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو دین اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ ہدایت کامل ہے، لیکن صحابہ نے جو نقل کیا جو آپ تک وہ کامل نہیں، وہ ناقص ہے، اس میں بہت سارا فراڈ بھی ہے۔ جو دین اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا، ان کے سینے میں تھا، جی بالکل وہ کامل ہے، جو شیعوں تک پہنچا نہیں وہ کامل نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں، سب چیز مروی نہیں ہے۔ پھر نبوت کی تکمیل پہ آپ شک ڈال رہے ہیں نا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نبوت کی تکمیل پہ شک نہیں ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کے غداری پہ شک ڈال رہے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سن لو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا دین عطا کیا، قیامت تک جتنے سوال ہیں ان سب کا، جتنے مشکلات ہیں ان سب کا جواب دے دی، سینے میں بتا دی نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کس کو ٹرانسفر کر دیا؟ وہ سب اپنے وسیع کو ٹرانسفر کر دی۔ آپ کہتے ہیں کہ وسیع اس کا کوئی طے نہیں ہے جی، وہی جو صحابہ کے پاس ہے وہی ہے جی، وہ تو سب مشکلات کا حل تو نہیں ہے، سب سوالوں کا جواب تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے تو ابو حنیفہ صاحب کہتے ہیں ہمارے مذہب میں قیاس ہے۔ وہ کیوں قیاس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نص نہیں، کیا کریں، نص نہیں ہے اسی لیے ہم قیاس کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس نصوص ہی جب نہیں ہے، خود کہتے ہو کہ اسی لیے ہم اجتہاد کرتے ہیں کہ کیونکہ نص نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا دین تھا، انہوں نے اپنے وسیع کو ٹرانسفر کیا، وسیع نے صلوات اللہ علیہ، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت کے منکر پہ لعنت، اذا رأوا تجارة لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة۔ آپ منبر پہ تقریر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سنتے ہیں کہ باہر گلی میں کیا ہو رہا ہے، گلی میں کوئی تماشا اچھی کوئی مداری آیا اور ڈھول بجا رہا ہے، یہ ڈھول سننے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑے کڑے چھوڑتے ہیں منبر پہ، وہ بیچارہ کڑا ہو، اس کو چھوڑ دو بھائی، یہ آدمی ڈرائیو کر رہا ہے۔ نہیں، آپ ہاں، تو اس لیے جو ہے، میں 1 منٹ مجھے اجازت، میں بریک لیتا ہوں، ایک کام ضروری پڑ گیا۔ اوکے جناب، قلندر بھائی کو کیوں اٹھا دیا بھائی؟ قلندر صاحب بات کرو جی۔ اپنی بیٹی کو لینے جانا ہے اس میں، تو بیٹی کو جب لے گا تو بات کریں گے نا، ڈرائیو کر رہا اچھا نہیں لگتا یار، ڈرائیو کرتے وہ ہم سے بات کر رہا ہے، اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا نا، ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا، ہم سے بات نہیں، وہ روکی ہوئی وہ پھر موو کرتا ہے نا، پھر چلانا شروع کر دیتا ہے۔
جیسے آپ کو ایسے لگ اب رہا چلانا ہے شروع کر دیا نا، اب گاڑی چلائے تو ہم نہیں بات کریں گے، اسی وقت کاٹ دیں گے بھائی. نہیں دیکھیں جناب، دیکھیں بات سنیں. میں سوال میرا یہ تھا کہ جس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں، یاری میں گاڑی نہیں چلا رہا، پیچھے سے گاڑی گزر میں، آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نبوت پہ شک ڈال رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب علم مکمل دین وسیع کو دے دیا، وسیع نے انسانوں تک نہیں پہنچایا. نہیں، آپ سن نہیں رہے نا، آپ کو جو مرضی وہ آپ کو سنائی دیتی ہے نا، آپ سن نہیں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا حلال حرام کا حکم دے دیا نا، علوم دے دیا. قیامت تک جتنے واقعات آئیں گے وہ بتا دیا کہ آئندہ کیا ہوگا، جنت نار کے سب اوصاف بتا دیا. ایمان میں جی توحید کے کیا دلائل ہیں وہ سب بتا دیے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے وجود کے کیا کہ وہ دلائل کیا ہیں، اثبات کیا ہیں، یہ سب بتا دیے. قیامت تک جتنی مشکلات ہیں ان کا حل کیا ہے اللہ نے بتا. اللہ ہدایت نہیں ہے، اللہ نے پوری ہدایت دے دی، پوری پیکج دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کہ کوئی اور وہ آئے گا اس کو وہ جو ان باتیں پیغمبر کو نہیں پتا تھا وہ کامل کر دے گا. اس کے بعد کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انفارمیشن ضائع نہیں کیا ہے، یعنی وہ مر گئے تو یہ ختم ہو گیا بھائی. سن رہے نا، اگر وہ بھائی وہ ان کے موت کے ساتھ یہ انفارمیشن اس کا ایک حصہ یا اس کا اکثریت حصہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھیجنے کا فائدہ نہیں تھا نا، کیونکہ جتنی انسانیت آنے والی ہے اس کو تو یہ انفارمیشن آگے فارورڈ نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا طریقہ کار تھا، یہ گارنٹی کر لے کہ یہ اگلے نسلوں تک پہنچ جائے گا، قیامت تک یہ پروٹیکٹ ہوگا، یہ مرے گا نہیں. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کا طریقہ کار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا ہے، صحابہ نے سن لیا، صحابہ سے پھر تابعین نے سن لیا، تابعین کے بعد دوسروں نے سنا، پھر یہ ہم تک پہنچا. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے شیعوں کی بات آپ نے سن لیا بھائی، دین مکمل. آپ سن لیں، جی آپ نہیں سنیں گے تو دوسرے کم از کم دوسروں کو سمجھ آ رہی نا، آپ نہیں سن رہے. یہ انفارمیشن، یہ ہدایت، یہ کمپلیٹ پیکج کیسے ٹرانسفر ہوگا ہمارے زمانے تک، ہمارے بعد کے زمانے تک. آپ لوگوں کا عقیدہ صحابہ اینڈ کمپنی اس کو ٹرانسفر کریں گے. تو آتے ہیں صحابہ اینڈ کمپنی کے پاس، صحابہ نے ٹرانسفر نہیں کیا جی. صحابہ کے پاس پوری شریعت نہیں. آپ کے مذہب میں جب آتے ہیں نا تو آپ کے پاس احادیث میں سب حلال حرام جو ہے نا سب حلال، خود آپ کے علماء کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس، اسی لیے ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے. جناب میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل شیعہ مذہب کی بات کر رہا ہوں. میں شیعہ مذہب کی طرف آتا ہوں بھائی، شیعہ مذہب کی طرف آتا ہوں. پہلے سنی کی بات مت کریں، میں شیعہ سے سوال نہیں، بات کرنا پڑے گا، یہ اس کے بغیر مکمل بات ناممکن ہے. جب اسلام کے متعلق بات کریں گے تو دونوں کے متعلق بات ہوگی. نہیں میں شیعہ عقائد کی بات کر رہا ہوں، آپ سنی کو چھوڑیں. آتے ہیں شیعوں کی طرف آتے ہیں، شیعوں کی طرف. پہلے آپ کی بات تو پتہ چلے نا کہ اسلام میں جو اگلا شاخ ہے، اکثریتی شاخ ہے، یہ بالبداہہ باطل ہے. اس کے روح سے نبوت کا بطلان لازم آتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فل پیکج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، علم کا، ہدایت کا، کہ روز قیامت تک بشر کے جتنے مشکلات ہیں، بشر کے علاوہ جن کے جتنے بھی مشکلات ہیں، ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلائبل طریقے سے اس کو نیکسٹ جنریشن، فیوچر کے لیے 1000 سال 10,000 سال کے بعد کے لیے کوئی طریقہ نہیں سوچا. خود دنیا سے چلے گئے، جو صحابہ نے سن لیا تو سن لیا، جو صحابہ نے بعد میں نقل کی کر لی، جو نہیں ہوا نقل کی وہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا جی. دین وہی ہے جو ہمارے پاس بچا. اب جو دین ہمارے پاس بچا ہے، کیا اس میں سب انسانیت کے مشکلات کا حل ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس میں سب حلال و حرام ہے؟ نہیں ہے جی. فروعات سب ہے؟ نہیں ہے جی. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں نقل ہی نہیں ہوا جی، ہمارے پاس وہی ہے جو نقل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حدیث منقول ہے؟ نہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حدیث نقل نہیں ہوئے جی، صحابہ نے نقل ہی نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک خطبہ نقل کیا، ایک خطبہ بھی نقل نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی باتیں، ان کے اقوال افعال ضائع ہو گئے، تاریخ میں نہیں ملتی. 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مکے میں تھے، کوئی حدیث ہے مکے میں ان کے اقوال؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بالا شیعہ مذہب کی طرف آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میری امت کیا ان پڑھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میری امت، ان کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے. یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میں سب علوم میں ٹرانسفر کر دوں نیکسٹ جنریشن کے لیے، یہ کوئی شخص نہیں ہے کہ جو میری باتوں کو لکھ سکے. ہے نہیں، یہ سب 99% ان پڑھ ہیں. اور صحابہ میں سے اکثریت منافق ہیں، اور جو منافق بھی نہیں ہے ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. شیعہ مذہب پہ کر رہا ہوں، آپ جا رہے تو میں شیعہ مذہب کا میں پرسپیکٹو آپ کو بتا رہا ہوں نا، شیعہ مذہب کا پرسپیکٹو بتا رہا ہوں. میں منافق کون ہے کون نہیں اس کی بات نہ کریں نا. میں نے تو وہی شیعہ مذہب کا موقف بتا رہا ہوں نا بھائی. شیعہ مذہب میں صحابہ کی اکثریت منافق ہے نا بھائی. آپ کو ناراض ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ مذہب کے مطابق جواب دے دو. تو پھر خاموش ہو جاؤ نا بزرگوں، خاموش ہو جاؤ، سانو جواب دینے دو. شیعہ مذہب کے مطابق، شیعہ مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا پیکج ہے انفارمیشن کا، علم کا، ہدایت کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قیامت تک گارنٹی کریں کہ یہ ضائع نہیں ہوگا، اس کی تحریف نہیں ہوگی، یہ سب لوگوں کو پہنچ جائے گا. طریقہ کار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ صحابہ پہ ریلائی کریں، یہ طریقہ باطل ہے کیونکہ سب صحابہ مخلص نہیں ہے. صحابہ میں سے 1000 آدمی سے ایک کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کس صحابہ نے حدیث لکھی ہے بھائی؟ مجھے دکھاؤ. کس صحابہ کے پاس حدیث کی کتابیں سنت اس نے قید کی ہے؟ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور صحابہ کے دماغ پہ وہ یادداشت پہ وہ کر لیں، اپنا اعتماد کر لیں کہ صحابہ کو یہ زبانی یاد ہوگی میری احادیث. ٹھیک ہے نا. یادداشت انسان کی سب سے زیادہ ناقص چیز ہے. لوگوں کی باتیں پوری طرح یاد نہیں رہتی.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم ہے ان کے بعد انہی جیسا ایک شخص ان کا شاگرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم، قرآن کے سارے اسرار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم مکان ما یکون ہے، حلال حرام ہے، جتنا کہ ہے وہ سب اس کو ٹرانسفر کر دیں اس شخص کے پاس، اور وہ شخص معصوم ہو، وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ کبھی خطا نہ کرے، وہ کبھی خیانت نہ کرے، کہ اس میں سے علوم سے آگے پیچھے نہ کرے، اور یہ ایسا شخص ہمیشہ ہر دور میں موجود ہو، ہر شخص ہر دور میں موجود ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو دین کیا کامل ہے یا کامل نہیں ہے؟ جی ہاں دین کامل ہے۔ کون سا دین کامل ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، جو امیر المومنین علیہ السلام کے سینے، وہ دین کامل ہے۔ جو مسلمانوں کے پاس ہے، چاہے شیعہ چاہے سنی، خاموش ہو جاؤ یار، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، دوسرے سن رہے ہیں آپ، تو سن ہی نہیں رہے نا، دوسرے تو سن رہے، سیکھ رہے ہیں۔ کون سا دین کامل ہے؟ وہ دین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے وہ کامل تھا، جو مسلمانوں کو پہنچا کامل ہے؟ نہیں، بالکل ناقص ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے وہ کامل ہے، جو مسلمانوں کو پہنچا ہے وہ ناقص ہے۔ اب جو مسلمانوں کو پہنچا یہ کس کی ناقص پہنچا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا؟ نہیں، نبی نے خیانت نہیں کیا، یہ مسلمانوں کی اپنی غداری ہے دین کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک ایسے معلم کو چھوڑ کے گیا جو بالکل نبی جیسا ہے۔ بھائی میں دنیا سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے خاموش ہو جاؤ یار، خاموش ہو جاؤ، بات کرنے دو۔ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں صحابہ پہ الزام لگا رہا ہوں، آپ سن ہی نہیں رہے نا بھائی۔ کی تو بات ہی نہیں کی، اہل بیت تک پہنچ گیا، اہل بیت نے نیچے تک پہنچا دیا۔ سن لو نا بھائی، سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی کسی مسئلے میں گمراہ نہیں ہوگے، کبھی کسی مسئلے میں آپ کو جہالت کا سامنا ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھ جیسے تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جاؤ۔ وہ کون ہے؟ قرآن اور عترت طاہرہ علیہ السلام ہے۔ صحابہ نے کیا کیا جی؟ اہل بیت نے گھر جلاؤ جی، حملہ کرو، گھر جلاؤ، زہرا کو شہید کرو، فدا کو اٹھا لو، امیر المومنین صاحب سے کہہ دو کہ بیعت نہیں کرو گے میں تجھے قتل کر دیں گے۔ بھائی خبردار خلافت کا نام نہیں لینا کہ تم امام، امام کون ہے؟ امام ابو بکر۔ اس کے بعد امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو برتاؤ کیا، پھر جب عثمان کا قتل ہوا لوگ آئے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا، پھر فوراً صحابہ نے لشکر نکالا ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، ان کے خلاف۔ پھر ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو بھائی اہل بیت علیہ السلام پورا منتقل کرتے ہیں، اور جتنا ان کے لیے ممکن تھا منتقل کیا۔ امت غدار ہے، امت یہودیوں سے بدتر ہے۔ ہاں اب سن لو، یہ جو تنقید کر رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کو دین ناقص پہنچا ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں، نبوت پہ اشکال نہیں ہے، یہ امت کی غداری ہے، یہ امت کے اکابر، امت کے ائمہ کی غداری ہے۔ ہاں اب سمجھ آیا؟ اچھا سنیں، میں اگلے ہفتے اسی موضوع پر آپ کے ساتھ آؤں گا۔ آ جانا، مولوی کو بھی لے کر آنا، مولوی کو بھی لے کر آنا۔ نیکسٹ کالر کون ہے بھائی؟ آ جاؤ۔